بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو متبرک بنایا جائے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مولانا، اس لیے کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. یعنی نبی کی شان میں جو آیت ہے اسے تلاوت کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ایک اور آیت بھی ہے، پھر اس پہ غور کریں تو ایک اور آیت ذہن میں آ جاتی ہے. تو قرآن تو مکمل ایک مکالمہ ہے، اور اللہ نے جس سے بات کی ہے وہ جانتا ہے کہ بات کرنے والا کون ہے. علامہ اقبال روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک دن ان کے ابا برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے قرآن پڑھو. کہنے لگے یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے محمد کے. کہنے لگے کیا مطلب ہے ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں قرآن پڑھو، مگر کیونکہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. اگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو گے تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. تو پھر شاگرد تو ایسا ہو اور طالب علم تو پھر ایسا ہو کہ انہوں نے فوراً کہا کہ ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو. صلوات پڑھے محمد والا. ایک اور صلوات محمد والا. ممنون احسان ہو حضرت علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب قبلہ حفظہ اللہ کا کہ جو وسیلہ قرار پائے کہ میں آپ کی زیارت کو حاضر ہوں. وقت محدود بھی ہے اور باتیں اور پیغامات اور بہت زیادہ ہیں، تو میں حقیقتاً ابھی میں ان سے موبائل لے کر اپنے وہ جو سافٹ ویئر ہے قرآن کا میں دیکھ رہا تھا یہ آیت لے لوں یہ لے لوں کون سی لوں، اور آج کی گفتگو میں کس آیت کو عنوان بنایا جائے. تو قرآ بنا میں من افتاد، یعنی میری قسمت اچھی ہوئی کہ میں نے پنجتن کی شان میں آیت لی. جملہ کہہ دیا ہے اسے یا دیکھنے کہاں تک بات جاتی ہے. آپ کی خدمت میں کچھ دن تو یہاں ہوئے تو یہ سلسلہ تو رہے گا. یہ پورا قرآن میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. پہلے تو بچے جوان خاص طور پہ اپنے ذہن سے نکال دیں عشق دو نہیں ہے، مجازی اور حقیقی. یہ جھوٹی تسلی ہے. جیسے بچے کو فیڈر بھی دی جاتی ہے اور چسنی بھی دی جاتی ہے. وہ جو فیڈر ہے اس سے تو کچھ ملے گا اسے، چسنی سے تو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملے گا. محفل پڑھا ہوں اور اردو میں پڑھا ہوں. یہ جو تقسیم کر دیا عشق مجازی اور عشق حقیقی، مجازی کیا مجازی ہے وہ ہے، بس جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ عشق ہی کیا کہ جو معشوق کے پالنے پہ ختم ہو جائے. وہ عشق کب ہوگا، وہ عشق کیوں ہو، وہ عشق کہاں ہے کہ جو معشوق کے پالنے پہ ختم ہو جائے. اچھا کیونکہ ایک صاحب مجھ سے ایک جگہ میں اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، بعد میں ایک مولانا تشریف فرما تھے، وہ کہتے ہیں جی آپ بول رہے تھے لوگ سن رہے تھے، ہمیں تو کوئی نیچے سے آواز کر دیتا کہ یہ ممبر پہ باتیں کرنے کی ہے، یہ کیا لے کے بیٹھ گیا. تو میں اپنی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. بھائی دو لفظ اتنے مقدس ہیں کہ جنہیں نااہلوں نے اتنا استعمال کیا کہ ان کے تقدس سے انہیں نکال دیا. ایک لفظ سیاست اور ایک لفظ عشق. کچھ نااہل سیاستدانوں نے اتنا سیاست بولا کہ مفہوم سیاست ہی بدل دیا، اور
ویسے ہی لفظ عشق اتنا مقدس لفظ ہے کہ اسے اتنا غیر عاشقوں نے استعمال کیا. یہ لفظ ممبر کا رہا ہی نہیں. یعنی معمولاً لفظ عشق ممبر سے بیان کیا جائے اور عشق کا مطلب بیان کیا جائے تو مانوس ہی نہیں ہے ہمارا مجمع صغیر کا مجمع، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. میں اگر پلٹ آؤں اپنے مضمون کی طرف تو مفہوم عشق اگر کوئی بیان کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ وہی ہے جو خود عاشق ہے. اور پھر خوب بیان کیا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بھائی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا بات جاری ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. وہ چھت پہ کھڑی جو ہے وہ نمرود کی بہن کھڑی دیکھ رہی ہے. عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. یہ کیا لبے بام کا کیا مطلب؟ چھت پہ کہاں تو کھڑی تھی. وہ پورا قصہ ہے. نمرود کی بہن تھی جو حضرت ابراہیم سے جو ہے وہ ان کی عقیدت مند تھی، مگر کچھ کر نہیں پائی، صرف سوچتی رہ گئی کہ کیا کروں. تو اسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ جو نمرود کی بہن کھڑی چھت کے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی اور گڑ رہی تھی، جل رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ عقل کھڑی تھی اور عشق وہاں کود رہا تھا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. اس وقت میں بہت سے دوستوں کو، خاص طور پہ میں اپنے اس جانب کے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو پہلو بدلنے کی جگہ تو معمولاً ایسا ہوتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدن تکلیف میں ہوتا ہے اور روح کو غذا مل گئی. کیونکہ موت کی مجلس ہے تو ایک جملہ، موت کی محفل ہے، یعنی میری مراد ہے احسان ثواب کی محفل ہے، تو ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ بدن اور روح دونوں ساتھ ضرور ہیں مگر ان دونوں میں دوستی نہیں. مولانا دونوں ساتھ ضرور رہتے ہیں مگر ان میں دوستی نہیں ہے. ایک کا رخ آسمانوں کی طرف ہے، ایک کا رخ بستی کی طرف ہے. دونوں کے کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا ہے. بس جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچے. اب اگر بدن طاقتور ہوگا تو روحانی چیزوں میں مزہ نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج آرام سے وہ آ سکتے تھے محفل میں مگر کہیں بیٹھے چین سے کچھ کھا رہے ہوں گے. ان کا بدن کچھ اور کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ان کا بدن طاقتور ہے، روح اس کے پابند. جی اگر بدن طاقتور ہو جائے اور روح اس کے پابند بن جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بدن کو کہاں آرام ملے. اور اگر روح طاقتور ہو جائے تو پھر بدن کی تکلیف کو روح دیکھتی نہیں ہے اور بدن اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو سال میں 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عید کی نماز. اور بہت سارے لوگ جو ہے ایک رات میں جو ہے وہ سجدے میں گزار دیتے ہیں. یہ کیسے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کا بدن روح کے تابع ہے اور ایک کی روح بدن کے تابع ہے. کیا کیا جائے کہ کس کو مضبوط بنائے، کس کو مضبوط بنائے؟ بدن کو بس، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بدن کو بس اتنا ہی مضبوط بنانا ہے کہ وہ روح کی سواری کر سکے. میرے مولا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں قب علی خدمت کا جوا رہی، یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا دے کہ نماز تو پڑھ سکوں. بدن اگر مضبوط ہوگا تو کیا نتیجہ ہے، اور روح اگر مضبوط ہوگی تو کیا نتیجہ ہے. اب میں نے یہ 4-6 جملوں کی تمہید مان لی ہے 1-2 مصرے سنانے کے لیے، اور وہ 2 مصرے بھی علامہ اقبال کے ہیں. آپ دیکھیے جو عبادتیں، وہ مجلس محفل ہو، وہ نماز، حج ہو، جتنی بھی عبادتیں لطیف ہیں اور ذائقہ دار ہیں، جن میں ہماری روح کو ذائقہ آتا ہے، ہماری روح کو لطف آتا ہے. لفظ مزہ ممبر کا نہیں ہے مگر کہہ دیتا ہوں. جن عبادتوں میں ہماری روح کو ذائقہ آتا ہے وہ ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جو عشق کی بنیاد پر، ساری وہ عبادتیں ہیں جو روح کی بنیاد پر. لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ.
یہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے بعض بچے، میں سارے بچوں پہ الزام نہیں لگاؤں گا، یہ جو ہمارے بعض بچے یہ کیوں کریں، یہ کیوں کریں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ان کا قصور نہیں، اس لیے کہ انہیں ابھی اس کا ذائقہ نہیں۔ جب تک اس کا ذائقہ انہیں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ آپ جیسے بولیں گے ہی نہیں، آپ جیسے سوچیں گے ہی نہیں۔ ان کو ذائقہ بحال کروانا ہے، ٹیسٹ ان کا بحال کرنا ہے۔ آپ بھی جب یہاں آئے ہوں گے تو یہاں کھانے آپ کو کچھ دن بعد ہی اچھے لگے ہوں، جیسے ہمارے بدن کا ذائقہ مدتوں بعد ذائقہ بنتا ہے نا، ایسے روح کا ذائقہ بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ روح کو ذائقہ بنانے، روح کا ذائقہ بنانے کا ایک نام محفل ہے۔ اہتمام سے مجلس ہو، اہتمام کے ساتھ محفل ہو، تو روح کو ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر روح ڈھونڈے گی کہ کہاں آج محفل ہے، کہاں آج مجلس ہے۔ بجھی بجھی سی رہے گی اگر اسے مجلس نہ ملے۔ عشق کی بات ہو رہی ہے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو ابھی کیوں کیسے کرے گی، البتہ میں کیوں کیسے کا مخالف نہیں ہوں، دین بھی مخالف نہیں ہے، یہ ممبر بھی مخالف ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم مولا کائنات کے جو دیوانے ہیں وہ عقل کے تمام ہونے کے بعد دیوانے ہیں۔ عقل کے کمال پر جانے کے بعد دیوانے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہے وہ دیوانگی، جسے آپ عشق کہتے ہیں۔ یہ اب موضوع نہیں تھا مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ چند جملے اور کہتے ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے نا اسے معشوق کی جانب سے پیغامات کا انتظار ہوتا ہے۔ مجنوں اور لیلا، کون کہتا ہے ان میں عشق مجازی تھا؟ یہ عشق حقیقی تک پہنچ گئے تھے، تبھی تو آج مثال ہے۔ حضرت یوسف سے زلیخا کو جو عشق تھا وہ کچھ عرصے تک مجازی رہا، مگر وہ مجازی بھی ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ عشق حقیقی تھا۔ اور فرمائیے گا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ وہ بانٹ رہی تھی دریا، فیرنی، کھیر، کچھ بھی بولیے، حلیم بانٹ لیلا، حلیم بانٹ رہی تھی اور سب لائن لگائے کھڑے تھے اپنے اپنے پیالے لائے۔ تو مجنوں نے بھی اپنا پیالہ آگے بڑھایا، جب اس کا نمبر تو اس نے اس کے ہاتھ سے چھینا اور زمین پہ دے دیا، وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ تو لوگوں نے کہا، لوگ تم تو کہتے تھے تم سے پیار کرتی ہے، پیار کرتی ہے، تم سے لگا مجھے سے تو کرتی ہے، وہ کسی اور کا توڑا۔ تو جو عاشق اور معشوق کے درمیان ایک تعلق ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عاشق ہے۔ عزیزو، یاد رہے میرے بچوں جوانوں کو، پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ آج تک ہم الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے تو تفسیر کیا کریں گے؟ الف لام را کا ترجمہ آپ جا کے ابھی قرآن دیکھ لیجیے، ترجمہ والے قرآن دیکھیے، الف لام را کے نیچے الف لام را ہی لکھا ہوا ہے ترجمہ، یعنی پوری لائن قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، مگر الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ تو ترجمہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تو بات ہی کوڈ ورڈ میں ہو رہی ہے، اشاروں میں ہو رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو الف بے کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ اللہ کی وحی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو۔ میرے بچوں جوانوں، عاشق و معشوق کی گفتگو کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے؟ اللہ عاشق ہے یا نبی عاشق ہے؟ کبھی آیتیں نظر آتی ہیں تو لگتا ہے اللہ عاشق ہے،
آپ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ نے ہر نبی کا نام، جن جن کے نام لیے نام لیے، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، سارے نبیوں کے نام لیے، مگر نبی کا نام نہیں لیتا۔ یہ پیار ہے۔ سورہ محمد ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ محمد اللہ بات نہیں کر رہا، اللہ نہیں کہہ رہا یا کہہ کے، اے میرے محمد کہہ کے بات نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں یہ لہجہ نہیں ہوتا، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں تو لہجہ ہوتا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، یہ لب و لہجہ ہوگا۔ پورے قرآن میں کبھی یا محمد نہیں ملے گا۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، مولانا صدیق، پورے قرآن میں ہمیں یا محمد نہیں ملے گا، اس لیے کہ عاشق و معشوق۔ اب میں بہت دیر تک بولتا رہوں تو نتیجہ بھی تو دوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ کیسے طے کریں کہ کون عاشق ہے کون معشوق ہے؟ تو میں طالب علم تو اس نتیجے پر پہنچاؤں، جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ شیر یاد آ رہے ہیں، کر لیتا ہوں تم بندی۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، نعت کے چند شیر یاد آ جائے، اللہ کرے دو تین یاد آ رہے ہیں۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ سحری نے ان کو فرد فرید، معراج ذہن میں رہے، جس تیزی سے گئے ہیں، جس تیز رفتاری سے گئے ہیں اور آئے ہیں، کیا ہے سرعت سحری نے ان کو فرد فرید، ملک بھی آ کے جہاں ہم رکاب ہو نہ سکا۔ اور خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت ماں ہو نہ سکتا۔ کوئی بھی مثل رسالت ماں، کوئی بھی مثل رسالت ماں ہو نہ سکتا۔ یہ پورا قرآن کا عجیب حسن ہے۔ اس قرآن کے اندر نبی مکرم سے متعلق، اور کوئی سرکار کے بارے میں بات کرے وہی کرے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے، یا جو علی ہونے کا اعلان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی نے فرمایا، عارف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی۔ اللہ والی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی۔ ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ کیا مطلب ہے سرکار سے ہاتھ جوڑ کر کے یا رسول اللہ، کیا مطلب ہے پھر ہم اللہ کا اور
توحید سمجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے فضائل پڑھنے اور بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، مولا کائنات کے فضائل پر توجہ نہ کریں کیونکہ ہم تو جان نہیں سکتے۔ یہ ہرگز نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ تم اللہ کے بارے میں بات کرو تو مجھ سے پوچھو یا علی سے، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ تو اگر میرے بارے میں بات کرنی ہے تو قرآن پڑھو یا علی سے پوچھو کہ میں کیا ہوں، اور اگر علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اللہ سے سمجھو یا میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن ہو اور حدیث ہو، تب جا کے ہم ان تین ہستیوں کے کمالات کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ اور پھر مجھے اپنے ہی دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، مگر مطلب سناؤں گا حضور، مطلب اس کا سناؤں گا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی۔ کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ جی ترتیب میں یہی ہے کہ البتہ ایک حاشیہ ہے، اس میں چلا جاؤں گا تو مجھے گھڑی روک بیٹھے ہوئے ہیں دونوں مجھے جو ہے وہ گھڑی دکھا رہے ہیں۔ سلوات ہٹیا کر تھوڑی سی بات آگے بڑھیں۔ حسن سرکار دو جہاں، جمال مصطفیٰ، شمائل نبوی، ظاہری سرکار کا نبی مکرم کی آنکھ مبارک، سرکار کی پیشانی، سرکار کے لبھائے، ان پر بات ہو تو بات ہی کہاں سے کہاں جائے۔ پہلے تو میں ان بچوں اور جوانوں کو کہوں کہ کبھی کبھی ہمارے کانوں میں کوئی زہر ڈال رہا ہو، جیسے جو ہم جیسی کی بات کر رہے ہو، پہلے تو آپ یہ کہہ کے اپنا چہرہ تو ذرا آئینے میں اللہ کام ہی ہے کہ وہ جب خالقیت کا اور عیت کا مظاہرہ کرتا تو وہ ہر اس کی مخلوق نہیں ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو نہیں، ہم سب عام لوگ ہیں، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں، سب ایک جیسے ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہم ترین کاغذات پہ دستخط کے بعد انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو اسے تو پتہ نہیں ہوتا جو رجسٹرار لگوا رہا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ یہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا، تو ذہن ایک جیسا کیسے ہوگا، سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی، عقیدہ ایک جیسے کیسے ہوگا، عمل ایک جیسا کیسے ہوگا؟ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں، تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو۔ بہترین مخلوق کا بنانے والا،
بھائی بہت غور کیا میں نے کہ اللہ ہمیں متکبر کیوں پسند نہیں. اللہ کریم ہے، چاہتا ہے ہم بھی کریم ہیں. اللہ ستار ہے، چاہتا ہے ہم بھی ستار ہیں. یہ ساری صفات اس کے اخلاقیات، اور حدیث کہتی ہے اس کے اخلاقیات ہیں. یہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنائیں، مگر ایک صفت وہ نہیں چاہتا، اور وہ ہے تکبر. ہمیں متکبر نہیں دیکھنا چاہتا. خبردار پیسے کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، کرسی کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، حسن و جمال و شہرت کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا، علم کی بنیاد پہ تکبر نہیں ہوگا. جتنے بھی کمالات ہیں ان پر تکبر نہیں ہوگا. اور پھر ہم پر تو خاص عنایت ہے ہمارے مولا کی، اور پھر بعد میں ہمارے والدین، ہمارے گھروں کی بواؤں کی اور نانی اور دادیوں کی، کہ جنہوں نے ہمیں عزادار بنایا، جنہوں نے ہمیں مجلسی بنایا ہے، جنہوں نے ہمیں امام بارگاہوں سے آشنا کیا ہے، جنہوں نے ہمیں علم سے، تابوت سے، ذوالجناح سے آشنا کیا ہے. ان کا ہم پر خاص احسان ہے. ہم مجلس اعظم میں آتے ہیں تو دو کام تو روشن اور واضح انداز سے نظر آتا ہے. ایک تو زمین پہ بیٹھتے ہیں، بزرگ اور جو جنہیں تکلیف ہے ان کی بات، لیکن جو بیٹھ سکتا ہے. البتہ میں پاکستان میں تو تبلیغ کر رہا ہوں کہ امام بارگاہوں سے کرسیاں کم کر دو. بڑھنی نہیں چاہیے، کم ہونی چاہیے. صاحب کہہ رہے مولانا کیوں ہم پر؟ ہاں، تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کی جیب سے 1000 روپے گر جائے، میں 1000 روپے کی مثال دوں گا یہاں کے. ہاں، مگر 1000 روپے اگر آپ کی جیب سے گر جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ جھک کے کیسے اٹھاتے ہیں. روپے پہ تو جھک گئے، اللہ کے لیے نہیں جھک رہے. سجدے میں اور رکوع میں گھٹنے میں درد ہے، تو پیسے اٹھانے میں کیوں درد نہیں ہوگا؟ معاف کیجیے گا، میں تو مجلس محفل یہاں کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. یہ تو لائیو جا رہی ہے، پتہ نہیں لائیو تو نہیں جا رہی، یہ ریکارڈ جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے. نہیں ویسے ہی میرا لائف کو مانا کسی سے ڈر کے نہیں. حکمت یہی ہے کہ لائف تو عرض کر رہا تھا کہ ایک کام تو ہم یہ بیٹھتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں. زمین پر بیٹھ کر ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. گدے، تکیے، غلاف، صوفے، کرسیاں، بیڈ، اونچی نرم جگہوں پر بیٹھ کر جس کی سارا دن گزرتا ہو، وہ دن میں ایک دفعہ کم سے کم زمین پر بیٹھ کر اپنی انا کو مٹاتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. یہ مجلس کی برکتوں میں سے ایک بات ہے. اور دوسرا کام جو ہم مجلس میں مشترکہ طور پہ سب کرتے ہیں محفل میں مجلس، وہ کام یہ ہے کہ سب جوتیاں اتار کے بیٹھے. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا بہت چھوڑ کر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. تو میں جب بابو لے جب باہر نکلا تو روڈ ذہن میں اور ایک مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا باہر چلو تھا. جب وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، میں نے ذرا ممبر کی زبان باہر چلو تھا. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تم باہر جا کے کیا کرو؟ کہنے لگا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. آپ یقین جانیے میں نے اس کا ماتھا چوما. میں نے کہا تم مجھے پہلے بندہ ملے ہو جو مسجد امام بارگاہ میں لڑنے کی بات نہیں کرتا. اگر خدا نہ خواستہ ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں میں کوئی اونچی آواز میں لڑائیاں ہوں تو سمجھیں ہم اپنی جوتیاں لے کر آئیں. ہم امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کریں. ہم امام بارگاہ کے تقدس کو پامال کریں. پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے باہر جا کے بھی اسے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ جیسے تمہیں یہاں حسین دیکھ رہے ہیں باہر بھی حسین دیکھ رہے ہیں.
کی اس اپنی حاضری کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. بہت غور کیا میں نے کہ اللہ متکبر کیوں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم تکبر کریں. اللہ متکبر کیوں ہے؟ جب وہ ہمارے لیے نہیں چاہتا تو خود کیوں ہے؟ حق ہے کہ وہی متکبر کہلائے. اللہ متکبر اس لیے ہے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا.